کہ حج کو جانے سے پہلے بطور خاص حاجیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ جا رہے ہو کہاں؟ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ مدینے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ اس جگہ پر آپ کا سفر ہو رہا ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے قیمتی لمحات گزرے ہیں۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر مسجد نبوی ہے۔ ایسی جگہ پر حاجی صاحبان جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1400 سال سے پہلے بنائے ہوئے گھروں کی زیارت کرنے کے لیے آج ایک حاجی صاحب حج کا احرام پہن کر، کفن کی 2 چادریں اوڑھ کر، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھ کر حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو۔ اتنی مقدس جگہ، اتنی پاک اور پوتر جگہ، اتنی خوبصورت سرزمین پر سفر کے لیے جا رہے ہو، یہ پیغام قرآن مجید دیتا ہے۔ اتنی مقدس، اتنی پاک سرزمین پر تمہاری حاضری ہو رہی ہے، قرآن مجید یہ پیغام بطور خاص حاجیوں کے لیے دے رہا ہے۔ وَلَا جِدَالَ، کہ تم حج کی نیت اور ارادہ کر لیے ہو، اب بہت جلد تم سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہو۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے نہ جاؤ۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، کتنی لڑائیاں کر کے جا رہا ہے، کتنے جھگڑے کر کے جا رہا ہے، کتنے بھائیوں کو رلا کر کے جا رہا ہے، کتنے بہنوں کی وراثت میں آئی ہوئی پراپرٹی کو دبا کر کے جا رہا ہے۔ 2 جمعہ سے میں آپ کے سامنے اسی بات کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ حاجیوں کے دلوں تک اللہ میرا یہ پیغام پہنچائے، کسی کے حق کو دبا کر کے نہ جائے۔ بزرگان محترم، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حاجیوں کے اسفار اس وقت جوخ در جوخ سفر میں نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اور 10-12 دن تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک سب کے سفر کو آسان فرمائے۔ لیکن بزرگان محترم، حاجیوں کے کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہر حاجی کے ذمے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حج کی فضیلت کیا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے کیسے تعمیر کیا، یہ سب واقعات کو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حاجیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ حج کو جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حج کو جانے سے پہلے اپنے باطن کو ظاہر سے زیادہ پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔
اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور بطور خاص حضرات علماء نے فرمایا حاجیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کرے۔ یہ جو حج کا میرا سفر ہو رہا ہے، نام و نمرود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے میرا یہ حج کا سفر شروع ہو رہا۔ تو حج کا احرام باندھنے سے پہلے قرآن مجید کا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اپنی دل کی دنیا کو بدل کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور آگے حاجیوں کے لیے کچھ احکام وہ ہوتے ہیں جو اس وقت کے ہر حاجی کو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حج کو جانے کا ارادہ تو کر لیتے ہیں، حج کو جانے کی سب تیاریاں تو کر لیتے ہیں، لیکن حج کو جانے کے بعد کون کون سے عبادات، کیسے کیسے عبادات کس وقت میں انجام دینا ہے، بعض حجاج کرام کو معلوم نہیں ہوتا۔ بلکہ جب وہ حج کی نیت اور حج کا ارادہ کر لیتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اگر کوئی آدمی حج کو جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو تین چیزوں پر عمل کرنا اس کے ذمہ ضروری ہو گیا۔ فلا رفث، سب سے پہلا پیغام حاجیوں کے لیے قرآن مجید یہ دیتا ہے کہ تم حج کو جانے کا جب ارادہ کر لیے ہو، نیت کر لیے ہو، ساری تیاریاں شروع ہو چکی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس زبان سے بے حیائی کے جملے کبھی نہیں نکالنا چاہیے۔ حاجیوں کے لیے دوسرا پیغام کیا ہے؟ بے حیائی کے جملے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ بے حیائی کے الفاظ کبھی حاجی اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ بیکار کی باتوں اور ناجائز جملے اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ حج کو جانے والے حاجی صاحب نے جب نیت اور ارادہ کر لیے ہیں کہ مثال مجھے حج کو جانا ہے، سب تیاریاں ہو چکی ہے، یہاں تک حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی غلط جملے کہنا اس حاجی کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فلا رفث، بے حیائی کے جملے، بے حیائی کے باتیں، بے حیائی کے الفاظ کبھی اپنی زبان سے وہ حاجی نکالنا نہیں چاہیے۔ ولا فسوق، تیسرا پیغام اللہ تبارک و تعالی یہ دیتے ہیں، میں عام زبان میں آپ کو یہ کہوں، قرآن مجید کہتا ہے ولا فسوق، حاجیوں کے لیے تیسرا پیغام یہ ہے کہ وہ کسی سے گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ کے الفاظ استعمال نہ کرے، کسی کو ایک دوسرے کو گالی کے الفاظ استعمال نہ کرے۔ وہ اپنے بھائی کو گالی دینا اس حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ ایک حاجی جب حج کو جانے کی نیت اور ارادہ کر چکا ہے تو اس حاجی کے لیے یہ پیغام قرآن مجید دیتا ہے کہ تم کسی مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے۔
یہ تیسرا پیغام حاجیوں کے لیے قرآن مجید دیتا ہے۔ آج بزرگان محترم اس عنوان پر جاؤں تو کافی وقت ہو جائے گا، 2-3 باتیں کہہ کر مجھے حج کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بطور خاص حجاج کرام کے لیے اس جمعہ کا میرا پیغام ہے، بلکہ آئندہ جمعہ بھی حجاج کرام کے لیے میرا یہ پیغام ہے، میرا یہ بیان ہے۔ ہر حجاج کرام تک یہ عاجز کا پیغام اللہ تبارک و تعالی پہنچائے۔ حدیث پاک کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا منافق ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے، دھوکے باز ہے، بدترین انسانوں میں اس ظالم کا شمار ہوگا جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، جو کسی مسلمان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، چھوٹی سی غلطی پر ایک دوسرے کی ماں کو آج مسلمان گن رہا ہے، ایک ایک چھوٹی سی غلطی پر ماں باپ کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا منافق وہ انسان ہے جو ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے۔ منافق کہا ہے، منافق کس ظالم کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے ایک ہوتا ہے اور اندر سے ایک ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے تو پاک اور صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے اس کے اندر خباثت بری ہوئی ہے، اس کے اندر اندرونی اعتبار سے نجاست غلیظہ چھپی ہوئی ہے۔ ایسے انسان کو، ایسے بدبخت کو منافق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں ہمیشہ اپنی زبان کو پاک رکھو، ہمیشہ اپنی زبان کو صاف رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر ایک لمبا مواد چھپا ہوا ہے۔ میں مختصر باتیں آپ کو سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ زبان ہے، اسی زبان سے تم کلمہ تم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پڑھا ہے، اسی زبان سے تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو، اسی زبان سے تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اسی زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اسی زبان سے تم درود شریف پڑھتے ہو، اسی زبان سے تم تیسرا کلمے کا ورد کرتے ہو، اسی زبان سے تم استغفار کی پابندی کرتے ہو، اور تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ تم اسی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کے لیے گالی والے جملے استعمال کرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں تمہارا کوئی مقام اور حیثیت اور دبدبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی گالی گلوج کرتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گر جاتا ہے، اس کے بعد دنیا والوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ایک حج کرنے والے حاجی صاحب نے حج کو جانے کا ارادہ اور نیت، تمام کوششیں، تمام کاموں کاج کر چکے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک دوسرے کو گالی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا فُسُوقًا، کسی حاجی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ حج کا احرام باندھ کر، حج کی نیت کر کے، حج کا ارادہ کر لیا ہے، جانے کے لیے کچھ دن باقی رہ چکے ہیں، وہ اپنی زبان سے ایک دوسرے کو گالی گلوج کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حج ادا تو ہو جائے گا پر مقبول ہونے میں کچھ شک اور شبہ کا اندیشہ ہے۔
اسی لیے حاجی کے لیے تیسرا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتے ہیں، کسی حاجی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، نیت کر لی ہے اپنی زبان کو پاک رکھو، کسی مسلمان کو گالی دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام صرف حجاج کرام کے لیے خاص نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے پیغام بطور خاص ہے۔ صرف حج کے ایام میں یہ بیان، یہ پیغام نہیں ہے، مرتے دم تک اپنی زبان کو گالی گلوچ سے ایک مسلمان ہمیشہ پاک اور صاف رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام ہے حاجیوں کے لیے۔ اور چوتھا پیغام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیوں کے لیے چوتھا پیغام یہ ہے وَلَا جِدَالَ، کہ حج کو جانے سے پہلے بطور خاص حاجیوں کے لیے یہ نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ جا رہے ہو کہاں؟ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ مدینے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو کہاں؟ اس جگہ پر آپ کا سفر ہو رہا ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے قیمتی لمحات گزرے ہیں۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر مسجد نبوی ہے، ایسی جگہ پر حاجی صاحبان جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہاں؟ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے 1400 سال سے پہلے بنائے ہوئے گھروں کی زیارت کرنے کے لیے آج ایک حاجی صاحب حج کا احرام پہن کر، کفن کی 2 چادریں اوڑھ کر، لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھ کر حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو۔ اتنی مقدس جگہ، اتنی پاک اور پوتر جگہ، اتنی خوبصورت سرزمین پر سفر کے لیے جا رہے ہو، یہ پیغام قرآن مجید دیتا ہے اتنی مقدس، اتنی پاک سرزمین پر تمہاری حاضری ہو رہی ہے۔ قرآن مجید یہ پیغام بطور خاص حاجیوں کے لیے دے رہا ہے وَلَا جِدَالَ، کہ تم حج کی نیت اور ارادہ کر لیے ہو، اب بہت جلد تم سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہو۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے نہ جاؤ۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، کتنی لڑائیاں کر کے جا رہا ہے، کتنے جھگڑے کر کے جا رہا ہے، کتنے بھائیوں کو رلا کر کے جا رہا ہے، کتنے بہنوں کی وراثت میں آئی ہوئی پراپرٹی کو دبا کر کے جا رہا ہے۔ 2 جمعہ سے میں آپ کے سامنے اسی بات کو عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ حاجیوں کے دلوں تک اللہ میرا یہ پیغام پہنچائے، کسی کے حق کو دبا کر کے نہ جائے، کسی کے حق کو دبا کر کے نہ جائے۔ بھائی کا حق ہے حج کو جانے سے پہلے تنہائی میں بیٹھے ایک آدمی کے قرض کو یاد کرے کہ کس آدمی کا قرض میرے ذمے موجود ہے، جائے اس آدمی کو تلاش کر کے حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے اس آدمی کا قرض لوٹا کر کے جائے۔ اگر آپ کے ذمے 1000 روپے کیوں نہ ہو، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے حق کو دبا کر کے حج کا سفر کرتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے حق کو مار کر کے حج کا سفر کر رہا ہے، حاجیوں تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ہر حاجی تو ایسا نہیں ہوتا، پر بعض حاجی وہ ہوتے ہیں
ہر سال رمضان المبارک میں حرمین شریفین میں وہ عبادت کے لیے وقت گزارتے ہیں، ہر سال 5-5 6 حج پر حج کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کے حج کو جانے والے کا جو مال ہوتا ہے، اگر اس کے مال پر اگر نظر دوڑائیں گے، وہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، وہ کتنے لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہوگا، آپ کو تعجب ہوگا۔ بزرگان محترم معاف کیجئے گا، آج کا میرا یہ عنوان بہت اہم ہے۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں، 2 مہینے کی تنخواہیں رکا کر وہ صاحب حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، وہاں جا کر وہ دعائیں کرے گا، یہاں بیٹھ کر یہ اس کے پاس کام کرنے والا مزدور اس کو بد دعائیں دے گا، اس کے عبادتیں اللہ کہاں سے قبول فرمائیں گے؟ میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حج کو جانے کے لیے مال کا حلال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حرام مال سے کوئی حج کا سفر کر رہا ہے، حج ادا نہیں ہوگا۔ کسی بھی عالم دین سے آپ جا کر اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پیسے کھا کر حج کا سفر کر رہا ہے، کسی بھائی کے پیسے کو دبا کر کے حج کا سفر کر رہا ہے، بہن کی وراثت میں آئی ہوئی پراپرٹی کے پیسوں کو دبا کر وہ حج کا سفر کر رہا ہے، یہاں سے نکل تو چکا ہے، احرام کی 2 چادریں اوڑھ لیا ہے، کفن کی 2 چادریں پہن لیا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، دل کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہے، اب میں کعبے کو جاؤں گا، مکے کی زیارت کروں گا، مدینے کی زیارت کروں گا۔ ایسے مجرموں کو میں کہنا چاہتا ہوں، مجرم جانے سے پہلے اپنے بھائی کے پیسوں کو ادا کر کے چلے جانا، اپنی بہن کی وراثت میں آئی ہوئی رقم کو ادا کر کے چلا جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا ذمہ تیرے سر پر ہے، کسی کے 10 روپے تیرے ذمے قرض موجود ہے، سن لو حاجیوں کے تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، قرض رکھ کر کسی کا حق دبا کر کسی کے حقوق کو پامال کر کے حج جیسی عبادت کے لیے تم پہنچ رہے ہو، وہاں پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی وہ 4 دیواریاں تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ بیت اللہ شریف کی سرزمین پر جب تم سجدہ کرو گے، وہ مقدس سرزمین، وہ پاک پوتر سرزمین، وہ خوبصورت شہر تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ وہ مقدس سرزمین ایسے قرضدار حاجیوں سے چیخ کر کہے گی اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گی، اے مجرم، تو لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں تو کون سا تیر چلانے کے لیے آیا ہوا ہے، لوگوں کے پیسے کھا کر تو کون سا حج ادا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ جب وہ بیت اللہ شریف کی سرزمین پر سجدہ کرتا ہے، وہ بیت اللہ شریف کی سرزمین بھی اس ظالم سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہ بات الگ ہے، ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کر کے واپس لوٹتا ہے، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں رک کر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاجی کے گناہوں کو معاف کرنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو حدیث کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اس کو کہا جاتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے نے نافرمانی کیا ہے، کبھی نماز چھوڑ دیا ہے، کبھی روزے نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ فرض تھی کبھی ادا نہیں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ وہ وہاں جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، یہ حقوق اللہ
اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے جو حقوق تھے وہ سب حقوق کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں صاف کہا گیا اگر کوئی بندہ میدان جہاد میں شریک ہو کر وہ شہادت پا بھی لیتا ہے اس کے ذمے قرض ہے ایسے میدان جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا جام پینے والے انسان کے انتقال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو معاف نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، اگر کوئی لوگ اس قرض کو معاف فرما دیتے ہیں چلو اللہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد یہاں باقی رکھ کر حج کا سفر کرنا قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ بات زیبا اور زینت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حاجیوں کے لیے اس آیت کے اندر 3 پیغام ہے۔ حج کو جا رہے ہو، جانے کی نیت کر لیے ہو تو اپنی زبان سے بے حیائی کی جملے نہ کہو۔ حج کو جانے کی نیت اور ارادہ کر لیے ہو تو جانے سے پہلے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو گالی دینا ایک حاجی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا پیغام حاجیوں کے لیے قرآن مجید یہ دیتا ہے حج کا احرام تم باندھ لیے ہو، نیت اور ارادہ کر چکے ہو تو حج کو جانے سے پہلے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، ادھر بھی لڑائی کرنا جائز نہیں ہے۔ حج کے جگہوں پر جا کر وہاں لڑائی کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حج کے لیے بندے اور بندیاں کیوں جاتے ہو؟ خالص اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کے 30 سال کے گناہوں کو دھلانے کے لیے، معاف کرانے کے لیے ایک حاجی یہاں سے سفر کر رہا ہے۔ 40 سال کے گناہ اس کے سر پر ہے، 50 سال کے گناہ حاجی کے سر پر ہے، 60 سال کے گناہ حاجی کے سر پر ہے۔ اتنی زندگی کے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے۔ اب اتنی بڑی جگہ پر جانے کے لیے حاجی صاحب کو کیسے ہونا چاہیے؟ وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، نرم طبیعت اختیار کرنا چاہیے۔ اس حاجی صاحب کو حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے 1 مہینے پہلے ہی سے وہ اپنے اندر عاجزی کو داخل کر لینا چاہیے، اپنے اندر کے غرور کو ختم کر دینا چاہیے، اپنے اندر کے انانیت کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے دل کے اندر یہ بات آ جانا چاہیے کہ میں اپنے مال کے بل بوتے پر حج کا سفر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا، اتنے کروڑ پتی ہمارے پاس آتے ہیں، اتنے مالدار کے فون اس عاجز کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے نا، میرے پاس حج کے سفر کے لیے ہر چیز کی سہولت ہے، پر وہاں سے بلاوا نہیں آ رہا، وہاں سے بلاوا نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا حج کو جانے کے لیے اللہ کی طرف سے مقبولیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، مال آپ کے پاس ہے، مال اور لوگوں کے پاس بھی ہے، مال آپ کے پاس ہے، ہر آدمی کے پاس مال ہے، لیکن مال کی بنیاد پر کوئی حج کا سفر نہیں کر سکتا، دولت کی بنیاد پر کوئی حج کا سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ قبول نہ کر لے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت نہ فرمائے، اس وقت تک کوئی لوگ حج کے سفر کے لیے سفر شروع نہیں کر سکتے۔ حاجیوں کے لیے پیغام ہے بزرگان محترم، ہر حاجی جانے سے پہلے اپنی دل کی دنیا کو یہیں سے بدل کر کے جانے کی ضرورت ہے، ہر ایک کا ادا کر کے جانا چاہیے، اور کسی کے دل کو اگر اذیت پہنچایا ہے اس کو جانے سے پہلے معافی اور تلافی کر کے جانا چاہیے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کا ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں، احرام کی 2 چادریں پہن لیتے ہیں۔
احرام کی 2 چادریں پہن لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 60-70 ہزار صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، بطور خاص حاجیوں کے لیے میرا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام کی چادریں اوڑھ لینے کے بعد حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صحابہ ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک لمبا سفر طے کر کے مقام ابوا کے ٹیلیوں سے سفر کرتے ہوئے، بڑے بڑے پہاڑوں سے سفر طے کرتے ہوئے، ایک لمبا فاصلہ طے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اب کچھ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں آئے۔ بعض حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برابر سفر کرتے رہے، سفر میں شامل رہے۔ اب دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام پریشان ہیں، دھوپ زار و قطار برس رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سفر طے کر کے اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں، اور اس جگہ پر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک رہے۔ حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت پریشان ہے، اللہ کے نبی یہاں آ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے، کس وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے۔ اور اس جگہ پر آ کر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی بہت دیر تک رو رہے، کچھ نہیں بتا رہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ اتنا زار و قطار کیوں رو رہے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول ہمت کر کے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ یہاں جو جگہ پر آئے ہوئے یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں، حج کا احرام آپ اوڑھ کر آئے ہوئے تھے، آپ کے دل کے اندر کون سی ایسی بات آ گئی تھی، آپ نے ایک لمبا سفر طے کر کے آپ اس جگہ پر پہنچے ہوئے، کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، میرے صحابہ دل کے کانوں سے سنیے گا بزرگان محترم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ، جب میں حج کے جانے کا ارادہ اور سفر شروع کرتا ہوں، احرام کی 2 چادریں میں اپنے جسم پر اوڑھ لیتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے، میرے باطن سے آواز آتی ہے، میرے اندر نے مجھے اس جملے کو لے کر جھنجھوڑ دیا، میرے باطن نے اندر سے یہ جملہ کہا، میرے دل نے اندر سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی کعبہ چھوڑ کر تم کعبۃ اللہ شریف کا سفر کر رہے ہو، تم حقیقی کعبہ چھوڑ کر تم حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کرام سے کہا، میرے باطن نے مجھے اندر سے پکارا کہ حقیقی کعبہ تو یہ میری ماں کی قبر ہے، حقیقی کعبہ تو یہ میری ماں کی زیارت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حضرات صحابہ کرام سے کہ میں حج کے سفر پر جا کر حاضری دینے سے پہلے میں اپنے ماں کی قبر پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے میں حقیقی سفر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے کہا
یہی تو وہ میری حقیقی جگہ ہے، یہی وہ میرا حقیقی کعبہ ہے، اسی کے صدقے سے تو میں دنیا میں آیا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے، میرے صحابہ اسی کے صدقے سے آج میں حج کا سفر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اسی میری ماں کا صدقہ ہے، آج حج کے سفر کے لیے احرام کی چادریں اوڑھ رہا ہوں، یہ میری ماں کا صدقہ ہے۔ میرے صحابہ اسی میری ماں کا صدقہ ہے، آج کعبۃ اللہ شریف کی آنکھیں دیکھنے جا رہی ہے، اسی میری ماں کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے باطن نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا ہے، مجھے اندر سے پکارا ہے، حقیقی کعبہ چھوڑ کر تم وہاں کی زیارت کے لیے جا رہے ہو۔ اس لیے میرے صحابہ میں سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آ گیا ہوں، یہاں سے سفر سے میں اپنے حج کا سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں پر صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔